أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بہت شکر گزار ہیں ہم آپ تمام علماء کرام کے، طلاب اعظام کے جو یہاں پر تشریف لائے، اور اسی طریقے سے تمام جو ناظرین ہمارے اس پروگرام کو، اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ان حضرات کا جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام ہمارے اس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے ہمیں بھیجے۔ اور گزشتہ ہفتے سے ہم نے جو مسائل کا سلسلہ شروع کیا تھا، الحمدللہ اس میں بہت سے مسائل ہمیں ملے، شرعی احکام کے حوالے سے لوگوں نے سوال کیا، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ کچھ سوالات اس طرح کے تھے کہ جنہوں نے خود کہا کہ خصوصی ہمیں میسیج پر ہی ان کا جواب دیا جائے، تو ان کے سوالات اور ان کے جو احکام تھے ان کا جواب ان کو خصوصی طور پر میسیج پر دیا جا چکا ہے، لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، آپ اس کو پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کا سوال سبب بنے گا کہ جتنے افراد تک بھی یہ جوابات پہنچیں گے انشاءاللہ آپ ثواب میں شامل رہیں گے۔ ایک سوال ہم سے یہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی انسان، مثلا کوئی خاتون ہے، وہ ماں نہیں بن سکتی ہے، تو کیا کسی بیٹی کو وہ گود لے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے یہاں پہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بیٹی کو گود لینا چاہ رہے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد جب وہ بلوغ کی منزل پر پہنچے گی تو اس کا نامحرم ہونا اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ وہ بیٹی اس باپ کے لیے یا اس گھر کے جو بیٹے ہیں ان کے لیے نامحرم رہے گی، یعنی شریعت میں گود لینے سے کوئی محرم نہیں ہوتا۔ تو اگر گود لینا ہی چاہتے ہیں تو یا تو کسی ایسی لڑکی کو گود لیں کہ جو خود محرم ہو، مثلا جیسے آپ کی بھتیجی ہے یا دوسرے رشتے، لیکن پھر بھی اس میں مشکل یہ ہے کہ چچا کے لیے تو وہ لڑکی محرم ہے، لیکن جو چچا کے بیٹے ہیں ان کے لیے وہ نامحرم ہے۔ ان مشکلات کو انسان کو خود نظر میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی بیٹی کو، کسی لڑکی کو گود لے رہے ہیں تو ان کے لیے وہ بڑے ہونے کے بعد نامحرم رہے گی، مگر یہ کہ وہ پہلے سے محرم ہو۔ دوسرا ایک سوال کیا گیا ہے کہ ہم امام بارگاہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو کیا قرض لے کر تعمیر کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے قرض لے کر تعمیر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بس یہی ہے کہ بعد میں قرض آپ کو ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر امام بارگاہ کے لیے قرض لیا گیا ہے تو آپ اس کو ادا نہیں کریں گے، آپ جو ہے قرض ادا کریں بعد میں، تو اس طرح سے آپ جو ہے اس کو امام بارگاہ تعمیر کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ میں اسامی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ تمام جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں اپنے مرحومین کے لیے اسی طرح جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو یہ خصوصاً جو یہ نام ہمیں بھیجے گئے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کا ثواب، اسی طرح تلاوت کلام پاک کا ثواب، اور انشاءاللہ آپ ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ میں جلدی جلدی نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سردار حسین ابن منتظم حسین، گلزار حسین ابن اصغر حسین، عقیلہ بیگم بنت قربان حسین، اعجاز حسین ابن قربان حسین، افسر حسین ابن اختر حسین، ارشاد حسین ابن اصغر حسین، احسان حسین ابن ذکی علی رضوی، نظر فاطمہ بنت ابن حسن رضوی، غلام حیدر ابن رمضان علی، وسیم حیدر ابن حنیف نقوی، سروری خاتون بنت اللہ دیا، محمودہ خاتون بنت مہدی حسن، رقیہ بانو بنت سید مظفر حسین، سیدہ شاہانہ بانو بنت سید ناصر حسین مرحوم، حاجی محمد رفیق خان ابن محمد حنیف خان، عالیہ بانو بنت سرفراز حسین، نور فاطمہ بنت اختر عباس، سید طاہر حسین زیدی ابن سید شاہد حسین زیدی، سیدہ سجیلہ بیگم بنت سید گوہر علی زیدی، سمر زہرا انور حسین، نیاز احمد ابن بشیر احمد، علی اطہر ابن ضمیر حسن، سیدہ نازنین فاطمہ، شمشاد بانو بنت شوکت حسین، حسن مہدی ابن اصغر مہدی ابن نظر حسین، اکبر مہدی ابن نظر حسین، سید سکندر علی ابن سید ابراہیم علی، بی بی فخر النساء بنت مرزا علی مصطفیٰ، محمد وزیر حسن ابن سید علی، شاہد حسین ابن حاجی عبدالشکور، خورشید رضا ابن خالق علی، شریف حسین ابن ذاکر حسین، ریحان فاطمہ بنت عاطف حسین، انور حسین ابن صغیر حسین، سید سردار حسین ابن سید فیض الحسن، شبری بیگم بنت سید محمد ذکی، سید نیار عباس ابن سید ظہیر حسن، سید ظہیر حسن ابن سید صغیر حسن، نظر فاطمہ بنت سید حمید حسن، سید محمد عسکری ابن سید چراغ علی، اسیر فاطمہ بنت محمد مسلم، امداد حسین ابن ممتاز حسین، عزادار حسین زیدی ابن مختار حسین زیدی، یاسین مرزا ابن لاڈلے مرزا، چھوٹی بیگم بنت لاڈلے مرزا، حسن مرزا ابن لاڈلے مرزا، سید یوسف حسین ابن سید اشتیاق حسین، سردار احمد علی کوثر ابن علی سماجت، نسرین بیگم بنت اشتیاق حسین، اقرار حسین ابن قرار حسین،
گلشن جا ابن خورشید رضا محسن زہرا بنت محب الحسنین محمد اسلام ابن فخر اللہ ابن نجیب اللہ لال محمد ابن عبداللہ محمد لطیف ابن ناظم مرحوم خیر النساء مرحومہ اور حسین فاطمہ بنت مظہر الحسن لائق علی ابن غلام حسن ابن نبی بخش امیر بانو بنت ابن حسن بانو بنت نظام علی زرینہ خاتون بنت علی بخش محمد عابس ابن علی اوسط سید حامد حسین ابن زیغم حسین شمیم احمد ابن نتھو قدیرن بنت عبدالحمید نتھو ابن روشن علی احفاد الحسن نقوی ولد علی اطہر نقوی کنیز فاطمہ بنت ہادی حسن زکاوت حسین رضوی ولد ہدایت حسین رضوی اعجاز فاطمہ بنت مولوی بخشش حسین اسحاق حسین ابن مشتاق علی سید محمد یعقوب رضوی ابن سید محمد موسیٰ رضوی مختار علی محسن ابن صغیر حسین کبیر فاطمہ بنت علی نصیر شاہین سلطان بنت سلطان مرزا اقرار بیگم بنت عبداللطیف علی مرزا ابن سلطان مرزا عزادار حسین ابن ظفریاب حسین شمع رضوی بنت سید محمد حسنین جعفری مولانا سید محمد شاہ سید علی اصغر شاہ ابن سید امین شاہ سیدہ رقیہ فاطمہ سیدہ شربت حسین سیدہ فاطمہ امن علی اولاد علی محمد علی سبیح زہرا طاہرہ خاتون بنت قربان علی شیخو ابن محمد علی قمبر علی علی نذیر علی قربان علی رمضان ابن علی بخش نوشیر علی ابن حسن بیگ شاہجہاں بیگم بنت محمد حسین جعفر حسین ابن ننِ خان زاہد حسین ابن جعفر حسین سید محمد جعفر جعفری بخشش حسین طلعت عارہ بنت قاضی محمد مہدی جواد حسین ابن علیم حسین جمال فاطمہ بنت شوکت حسین سید ہاشم عباس رضوی نصیری فاطمہ بنت ننو مرحوم شاہدہ بانو بنت امجد علی حامد حسین مرزا کنیز رقیہ بنت سید آل محمد نقوی سید نرگس فاطمہ بنت سید عباس سید کلب حسین زیدی ابن سید کلب عباس زیدی سید آل عباس نقوی ابن سید آل محمد نقوی اہلیہ سید آل عباس نقوی ظہیر حیدر ابن یعقوب حسین نازنین فاطمہ مہدی بیگم محمد حسین گلفش پروین ظہور حیدر ابن یعقوب حسین زرین فاطمہ تصویر فاطمہ لاڈلی رضوی بنت عزیز حسن زیغم حسین ابن احمد حسن شبی زہرا بنت سید سجاد حسین فرزانہ زیدی بنت محمد عباس زیدی سید مہدی حسن رضوی ابن وسیع علی منصب علی ابن وسیع علی حدیث النساء بنت جواد حسین وسیع علی ابن زائر علی ظہیر حیدر ابن یعقوب حسین سید حسین عباس سید حسنین اصغر محسن رضا ابن کلب حسین انتظار حسین ابن ابرار حسین سید حسن عسکری ابن سید اکبر حسین شاہدہ بانو بنت سید حسن عسکری صبیحہ بانو بنت حسن عسکری شنیح الحسن ابن حسن عسکری مصباح الحسن ابن سید حسن عسکری ضیاء الحسن ابن سید حسن عسکری سید مختار حسین ابن سید نثار حسین صابرہ خاتون بنت سید محمد ناظر سید شعیب الحسن زیدی ابن سید رئیس الحسن سید شمیع الحسن زیدی ابن سید رئیس الحسن سید سعید الحسن زیدی ابن سید رئیس الحسن سیدہ طلعت جہاں زیدی بنت سید انعام علی سید رئیس الحسن زیدی ابن سید احمد حسن سید احمد حسن زیدی ابن سید شریف الحسن سید شریف الحسن زیدی ابن غیب محمد زیدی ابن سید پیر علی زیدی سید مرغوب حسن ابن سید نذیر حسن سید افتخار حسن ابن وقار حسن زیدی مرحوم کلب حسین شاہین عالم انور حسین وزیر حیدر ولد علی اصغر سید آغا ولد امیر آغا سید خورشید حسن رضوی ولد حیدر حسین رضوی محمد عباس نیر عباس سید جاوید علی ابن سید نادر علی سید حامد علی ابن سید نادر علی سید نادر علی ابن سید رجب علی مرحومہ لیلہ علی مردانی مرحومہ فاطمہ طاہری عابد حسین ابن واجد حسین محمد عباس نیر عباس خدیجہ بیگم غلام علی جان محمد جعفر جان محمد ابراہیم جان سلمہ بیگم علی محمد خان محمد یعقوب خان شمائلہ بیگم باقر جان سید سکندر علی ابن سید ابراہیم علی فخر النساء بنت علی مصطفیٰ جعفر مہدی ابن ناظم حسین آفتاب حسین ابن عراق حسین غلام حسین جان سید محمد جان محمد امیر جان یہ تمام مرحومین جن کے لیے آج مخصوصاً یہ مجلس جو ہے منعقد کی جا رہی ہے، آپ سے گزارش ہے اپنے تمام مرحومین کے لیے، اسی طرح جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے مرحومین کے لیے، اور خصوصاً جو نام یہاں پر ہم نے بیان کیے ہیں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان کے لیے آپ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام
على النبي الأمي العربي المكي المدني الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفونة بأرض المدينة العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. صاحبان ایمان و بصیرت، موالیان حیدر کرار، آپ تمام حضرات مجلس پڑھنا بھی جانتے ہیں اور مجلس سننا بھی جانتے ہیں. تو آپ لوگوں کے سامنے واقعاً مجلس پڑھنا بڑا دشوار امر ہے. یہ میرا خطاب آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج کا یہ خطاب اپنے ان ناظرین و سامعین حضرات کے لیے ہے جو متعدد ممالک میں آج کے اس خطاب کو سماعت فرما رہے ہیں. اور عزیزان گرامی، میں کیا پڑھوں گا اور کیا نہیں پڑھوں گا یہ میرے اوپر بھی منحصر نہیں ہے. یہ خوش شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خانوادے کے اوپر منحصر ہے، اس لیے کہ خود معصوم کا قول ہے کہ جب کوئی ذاکر، جب کوئی خطیب ممبر پر جا کر کے ہمارے فضائل بیان کرتا ہے تو اس کے منہ میں اس کی زبان نہیں ہوتی بلکہ ہماری زبان ہوتی ہے. لیکن ابتدائی گفتگو میں اپنے سامعین کی خدمت میں نے کہا کہ آپ تو بالغ نظر ہیں، وسیع المطالعہ ہیں. میرا بیان آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، اپنے سامعین کے لیے، اور ایک درس ہے جو ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے. البتہ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ان موضوعات پر جو آپ گفتگو کو سماعت فرماتے ہیں، ان موضوعات پر ہمیں ان مدرسوں کے اندر درس نہیں دیا جاتا. یہ سب کچھ اس فرش عزا کی دین ہے، اس عزاداری حسین کا صدقہ ہے جو ایسے اہم موضوعات کو آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں. اور یہ مجلس جو ایک تحریک ہے جس کی بنیاد امام سجاد اور جناب زینب رکھی ہے. ظاہر سی بات ہے جب کوئی بنیاد، جب کوئی تحریک وجود میں آتی ہے تو اس تحریک کا بانی اس کے لیے کچھ اہداف، کچھ مقاصد کو معین کرتا ہے. اس کے ذہن میں کچھ اہداف ہوتے ہیں، تب وہ کسی تحریک کو وجود میں لے کر کے آتا ہے. تو یہ مجلس عزا جس کی بنیاد شہزادی نے رکھی اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے، واقعاً اس کے کچھ اہداف ہوں گے. سب سے پہلے ہم کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر یہ عزاداری
رسم ہے یا تحریک ہے؟ اس ہم نے یعنی مراد یہ علمی اور فرہنگی مؤسسہ نور الثقلین جس نے بہت غور و خوض کیا، متعدد پہلوؤں پر نگاہ ڈالی، بہت سے طریقے ہو سکتے تھے معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو پہنچانے کے۔ خود کلاس رکھی جا سکتی تھی، احکام کی کلاسیں بہت سی چل رہی ہیں، عقائد کی کلاسیں بہت سی چل رہی ہیں، اور بہت سی کلاسیں ہو سکتی تھیں جو یہاں سے جن کو تشکیل دیا جاتا اور ہمارے سامعین اس کو سنتے، لیکن کچھ لوگوں نے، اس کمیٹی کے کچھ معزز افراد نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس چیز کو جناب زینب اور امام سجاد نے تحریک بنایا ہے، اس کو تحریک بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ دنیا اس کو رسم بنانا چاہے، ہم اس کو تحریک، جیسے تحریک انہوں نے قائم کی تھی، ہم اس کو اسی انداز میں قائم کیے رکھیں گے۔ اس کا ہدف اور کچھ نہیں ہے، جس میں متعدد افراد ہیں جو اپنی وزارت کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے اس میں کام کر رہے ہیں، اور ہم یعنی یہ علمی اور فرہنگی مؤسسہ نور الثقلین کسی سے کچھ نہیں چاہتا ہے، صرف اتنا چاہتا ہے معارف اہل بیت کو سنیے اور دوسروں کو سنوائیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسری شے نہیں ہے، اس لیے کہ زمانے نے جب یہ دیکھا کہ یہ عزاداری امام حسین یہ تحریک بن گئی ہے، تھی ہی تحریک، لیکن جب زمانہ سمجھ گیا کہ یہ ایک تحریک ہے تو اس نے اس تحریک کو منحرف کرنے کے لیے بہت سے ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا۔ چونکہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ یہی عزا، یہی مجلس جب ایران کے اندر برپا ہوتی ہے تو ظلم و جور اور تخت شہنشاہیت کو الٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہی مجلس عزا، یہی فرش عزا جب لبنان کی سرزمین پر منعقد ہوتی ہے تو وہاں پر ایک ایسا گروہ اللہ والوں کا پیدا کرتی ہے کہ پھر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو دنیا سمجھ گئی تھی کہ یہ تحریک ہے، اس تحریک کا مقابلہ آسان نہیں ہے، اس تحریک کا مقابلہ کرنا ہے تو کس انداز سے کیا جائے۔ بہت سے موضوعات ہیں، اس میں آپ نے خود پڑھا ہوگا کہ تحقیقیں کی گئی ہیں کہ اس کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں۔ اس کے مقابلے کے لیے کہا اس میں ممبر ہوتا ہے، سامعین ہوتے ہیں، ایک خطیب ہوتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کس کا کیا اس میں وظیفہ رہتا ہے، کس کو خرید لیا جائے تاکہ یہ تحریک رسم بن جائے، تحریک نہ رہے۔ یہی وجہ ہے اب ساری کوششیں، ساری کاوشیں اس بات پر ہیں کہ ایسا خطیب لے کر کے آیا جائے جو اس تحریک کو رسم بنا دے، تحریک کو تحریک نہ رہنے دے۔ اس میں ایسی چیزوں کو لے کر کے آیا جائے، لوگوں کے عقائد سے کھیلا جائے، لوگوں کو بے عمل بنا کر کے بس یہ کہہ دیا جائے صرف عقیدہ ہی کا سب کچھ ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ عزاداری کوئی رسم تو نہیں ہے، ہاں رسم ہے ان لوگوں کے لیے جو عزیزان گرامی اس کو صرف اتنا ہی سوچتے ہیں کہ بس سن لو، رو لو اور رلا لو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ میں دیکھیے دوسرے کاموں کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن عزاداری کو یاد رکھیے گا، عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری تحریک ہے۔ اگر اس کو رسم بنا دیا گیا تو یاد رکھیے گا وہ سبیلیں جو عزائے امام حسین کے نام پر، جو امام حسین کے نام پر اس عزا خانے کے دروازے پر لگائی جاتی ہیں یا شاہراہوں پہ لگائی جاتی ہیں، وہ سبیلیں تب تک ہی رہیں گی جب تک فرش عزا بچھا رہے گا، یعنی محرم اور سفر میں۔ لیکن جیسے
جیسے ہی محرم اور سفر چلا جائے گا ان سبیلوں کو بند کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رسم سمجھا گیا تھا. جب تک رسم ادا باقی تھی یہ ان سبیلوں کو قائم کیے ہوئے تھے. ادھر فرش ادا کو اٹھا کر کے رکھ دیا گیا, ادھر سبیلوں کو ہٹا کر کے رکھ دیا گیا. لیکن اگر کوئی اس کو تحریک بنائے گا تو شاہراہ پر رضا خانے کے گیٹ پر اپنے دروازوں پر سبیل حسین کا بھی اہتمام کرے گا, اور ہر علی کے چاہنے والے کے گھر میں یہ بھی دیکھے گا کہ اس کے یہاں پانی کا بندوبست ہے کہ نہیں ہے, اس کے یہاں نل لگا ہوا ہے کہ نہیں ہے, اس کے یہاں کسی طرح کی اگر پانی کا بندوبست نہیں ہے تو یہ سبیل یہاں بھی چلے گی, اس کا فیضان وہاں تک بھی پہنچے گا. یہاں سبیل لگائیں گے, وہاں نل لگوا کر کے ایک عزادار امام حسین کی مدد کریں گے. صلوات پڑھیں محمد وآل. اس لیے کہ یہ رسم نہیں ہے. اگر رسم سمجھ لیا گیا تو بس یہی ہوگا, اگر رسم ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. لاکھ آپ روئیے, ماتم کیجئے امام حسین علیہ السلام کا, فرش ادا بچھائیے, حضرت عباس علیہ السلام کا علم اٹھائیے, لیکن چونکہ رسم بنایا ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. لیکن اگر یہ تحریک ہوگی تو جب علم حضرت عباس کا اٹھانے کے لیے نوجوان آگے بڑھے گا تو ایک مرتبہ سوچے گا میں نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ وفا کی ہے کہ نہیں کی ہے. اگر یہ تحریک ہوگی تو پھر بھائیوں کے اندر محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اگر ہم نے اس کو رسم بنا دیا تو پھر رسمن اتنی تعداد میں, اتنی وافر مقدار میں پیسہ عزا خانوں کے اوپر صرف ضرور ہوگا, لیکن جیسے ہی محرم اور سفر ختم ہوا عزا خانوں میں تالے لگا دیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ رسم سمجھا. لیکن اگر ہم نے اس کو تحریک بنا دیا تو پھر کسی نئے مدرسے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر کسی ایک عمارت بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. 2 مہینہ 8 دن عزائے امام حسین کے لیے کھلیں گے. 2 مہینے 8 دن کے بعد جو بھی کام مذہب کا ہوگا عزا خانے کے اندر ہوگا, اس لیے کہ یہ تحریک ہے, رسم نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل. عزیزان گرامی, جس آیے کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسران میں ہے. میں یہاں پر گھاٹے کا لفظ استعمال کروں تو ظاہر سی بات ہے اس آیت کے حقیقی معنی کا, جو اس کے حقیقی معنی ہیں وہ بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں, اس لیے کہ گھاٹا ایک دوسری شے ہے. لفظ آیت میں جو لفظ ہے وہ خسران کی ہے. خسران پہ یہاں پر آیت اللہ یا مفسر قرآن آغا محسن قرآتی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کہ خسران اور نقصان میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں خسران, نقصان مثلا آپ نے 100 روپے کی کوئی چیز لی, اس کو 90 میں بیچ دیا, 10 روپے کا یہ جو گھاٹا ہوا اس کو کہتے ہیں نقصان. لیکن خسران کیا ہے؟ خسران اس کو کہتے ہیں جس میں محنت بھی چلی جائے اور اصل اثاثہ بھی لٹ جائے. مثال اس کی اس طرح سے دیتے ہیں کہ ایک انسان اپنے ہاتھ میں برف کی سیلی یا کوئی دوسری چیز لیے کھڑا ہوا ہے, برف بہ رہا ہے, گرمی ہے, تمازت آفتاب ہے, گرمی شدت کی ہے, ہاتھ میں برف لیے ہوئے ہے, بیچارہ اس کو خرید کر کے لے کر کے آیا تھا اور یہ لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں آؤ اس کو خرید لو, میرا اصل اثاثہ بھی لٹا جا رہا ہے. جب یہ پورے کا پورا برف پگھل کر کے پانی ہو کر کے زمین پر بہ جائے اور جو خرید کر لے کر کے آیا تھا اس کو کچھ نہ ملے, اس کا وقت بھی خراب ہو جائے, اصل اثاثہ بھی چلا جائے, اس کو کہتے ہیں خسران. اب اللہ نے کیا کہا؟ بے شک انسان خسران میں ہے. الا الذین, سوائے ان لوگوں کے. کن لوگوں کے؟
جو ایمان لے آئے، عمل صالح انجام دیا اور وہ حق کی وصیت بھی کرتے ہیں اور صبر کی وصیت بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے ان 4 چیزوں کو بیان کیا ایک ساتھ۔ جو ان چاروں چیزوں پر عمل کریں وہ خسران میں نہیں ہیں، لیکن اگر جو ان میں سے ایک پر عمل کرنا شروع کر دے اور دوسرے کو چھوڑ دے تو وہ گھاٹے میں ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ 4 آپشن ہیں، 4 آپشن ان لوگوں کے لیے جو ہمارے درمیان میں آج آ کر کے یہ کہتے ہیں بس عقیدہ کافی ہے، علی علی کریے، حسین حسین کریے، عقیدہ کافی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کے لیے میرا بیان ہوتا ہے اور سب سے پہلے اپنے لیے، لیکن وہ لوگ جو ہمارے درمیان میں تحریک اعضاء کو رسم بنانا چاہتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے ان 4 چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ کیا کہا؟ لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے ان 4 چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ میں اپنے سامعین کے لیے اس طرح سے اس کو بیان کروں کہ یہ 4 چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو انسان خسران سے بچے گا، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی چیز الگ کر دی جائے تو خسران انسان کا مقدر بن جائے گی۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے 4 آپشن دے دیے ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے لیے جب پرچہ بنایا جاتا ہے جس میں ٹک مار ہوتا ہے تو اس میں 4 آپشن ہوتے ہیں، یا یہ یا یہ یا یہ یا یہ، کسی ایک کو آپ انتخاب کر لیجئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان لے آؤ یا عمل صالح انجام دو، یا او کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، وا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایمان بھی لاؤ اور عمل صالح بھی انجام دو اور صبر کی تلقین بھی کرو اور حق کی تلقین بھی کرو۔ 4 چیزیں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان لے آئے تو عمل صالح کی کوئی ضرورت نہیں، او کا لفظ استعمال کرتا کہ ایمان لے آؤ یا عمل صالح انجام دو یا حق کی تلقین کرو یا صبر کی وصیت کرو۔ اللہ نے یہ لفظوں کا استعمال، لفظ او کا استعمال نہیں کیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو ایمان یعنی عقیدہ، دیکھیں ایمان یہاں پہ 2 لفظیں ہیں، ایک ایمان ہے اور دوسری لفظ جو ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان کو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اصول یعنی عقیدہ، اور وہاں عمل الصالحات یعنی فروع۔ تو اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے دوسرے آپشن کی، میں ایمان لے آیا ہوں، ظاہر سی بات ہے اگر یہ 4 آپشن ہوتے تو کسی ایک آپشن کو چننے کے بعد انسان بری الذمہ ہو جاتا، کہہ دیتا کہ ہم نے 4 آپشن ہی تو رکھے تھے اللہ نے، میں نے ایک آپشن کو چن لیا، ایمان کو چن لیا ہے، عقیدہ ہے میرا، اہل بیت پر عقیدہ رکھتا ہوں، اللہ پر عقیدہ رکھتا ہوں، نبوت پر عقیدہ رکھتا ہوں، خدا کے عدل پر عقیدہ رکھتا ہوں، امامت پر عقیدہ رکھتا ہوں۔ یہ عمل الصالحات یہ ایک آپشن الگ ہے، اور یہ صبر کی تلقین یہ دوسرا آپشن ہے، اور یہ جو ہے حق کی تلقین یہ تیسرا آپشن ہے۔ میں نے ایک آپشن کو چنا ہے، اب کسی کو حق کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے کہا یہ 4 آپشن نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم تو آ کر کے فرش ادا پر بیٹھ گئے، محبت اہل بیت ہمارے دل میں ہے، ہم اماموں کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، علی سے محبت رکھتے ہیں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا عقیدے والا آپشن ہمارا صحیح ہے، ہم نے اس کو جو ہے قبول کر لیا، اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہوں گا بھائی یہ پورے کا پورا ایک آپشن ہے، الگ کر کے کیوں دیکھتے ہو؟ عقیدہ اور عمل دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ یہی وجہ ہے علماء نے 2 اصطلاحوں کا استعمال کیا یہاں پر، ایمان کو عقیدہ کہا، عقیدہ یعنی اصول، اور عمل الصالحات اس کو عمل کو کیا کہا؟ فروعات کہا۔ عقیدہ 2 لفظیں بڑی 2 اصطلاحیں علماء نے ہمارے بڑی جان بوجھ کر کے اور بہت ہی
उन उसूलों को, उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल, बड़ी प्यारी लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है जिससे पूरे का पूरा असल और फर्ज सब की सब हमारे सामने जाहिर हो जाती है। उसूल यानी जड़। जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ जमीन में होती है, उसके रेशे जमीन के अंदर चलते हैं। कोई इंसान उसके रेशे को नहीं देख पाता, उसके रेशे किसी बीमारी से मुत्तसिल हुए कि नहीं हुए, उसमें कोई ऐब तो नहीं लगा है कि नहीं लगा है, उसमें किसी तरह की कोई मुश्किल पैदा तो नहीं हुई है कि नहीं हुई है। अगर हम किसी दरख्त की जड़ के रेशों को यह पता लगाना चाहते हैं कि इसमें किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं लगी हुई है, तो आप ईमान के साथ बताइए, आप देखेंगे किस चीज को? कहा कैसी बात कर रहे हैं? हम शाखों को देखेंगे, हम पत्तों को देखेंगे। अगर पत्ते सरसब्ज़ व शादाब हैं, शाखें हरी भरी हैं, तो इसका मतलब यह है इस दरख्त की जड़ें अच्छी हैं, उसमें किसी तरह का कोई नक्स नहीं है, उसमें कोई बीमारी नहीं लगी हुई है। लेकिन अगर पत्ते, उस दरख्त के पत्ते कुमलाए हुए हैं, शाखें जो हैं सरसब्ज़ व शादाब नहीं हैं, तो फिर आप किसी से भी पूछा जाए ये पत्ते क्यों कुमला रहे हैं, सीधा सा सवाल का जवाब यही होगा, भाई इसकी जड़ों में बीमारी लग गई है। अब कोई सिर फिरा ये कहे कि भाई मैं इसको हरा करना चाहता हूं, ये जो इसकी शाखें सूख गई हैं, ये पत्ते सूख गए हैं, मैं इसको हरा कर दूंगा। हमने कर दीजिए, कैसे करेंगे? कहा मेरे पास टेक्निकल ये है, पानी से हर चीज को जिंदगी मिलती है, मैं इसकी शाखों पर पानी डालना शुरू करता हूं, इसके पत्तों पर पानी डालता रहूंगा, ये सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। तो दूसरा कोई इंसान उठ करके कहेगा मैं अक्ल है कि नहीं है, पत्ते जब तक हरे भरे नहीं होंगे, इन शाखों पर जब तक शादाबी नहीं आएगी, जब तक कि इसकी जड़ों को सही न किया जाए, इसकी जड़ों में देखो ऐब क्या है, नक्स क्या है, बीमारी क्या है, पहले उस बीमारी को दूर करो, फिर उसके बाद इसमें पानी देना शुरू करो। अरे जड़ को पानी दीजिए तो पत्ते सरसब्ज़ व शादाब होंगे, पत्तों को पानी देने से ये हरे भरे नहीं हो सकते। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाल। हमको कैसे मालूम हो इसका अकीदा दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है? ये असल यानी जड़, उसूल दीन यानी दीन की जड़ें, फुरूए दीन यानी दीन की शाखें। अब अगर हमें किसी का पता लगाना हो तो अमल की मंजिल में देखना होगा। अकीदा दिलो दिमाग की जमीन के अंदर पनपता है। ये जड़ जो है अकीदे की, ये दिलो दिमाग की जमीन के अंदर पनपती है, अमल उसके आज़ा और जवारे से जाहिर होता है। अहले बैत का कितना मानने वाला है, अहले बैत का कितना मानने वाला नहीं है, खुदा पर इसका यकीन कितना है, खुदा पर इसका यकीन कितना नहीं है, क़यामत को कितना मानता है, क़यामत को कितना नहीं मानता, नबूवत को कितना मानता है, नबूवत को कितना नहीं मानता है, ये इसके कहने से पता नहीं लगेगा, इसके आज़ा और जवारे इसके गवाही देंगे। इसकी जबान खुलेगी तो देखेंगे जबान पे चल क्या रहा है, हाथ उठेगा तो देखेंगे इसके हाथ मजलूमों की मदद करते हैं, ये क्या करते हैं, इसके दिल में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, इसके आज़ा और जवारे बताएंगे। नमाज पढ़ रहा होगा तो पता चलेगा अली का चाहने वाला है, दूसरों की मदद कर रहा होगा तो पता चलेगा अली का मानने वाला है, जालिम के सामने डट करके खड़ा हो जाएगा तो पता चलेगा हुसैन का मानने वाला है। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाल। इसलिए कि हमें क्या मालूम, अकीदा दिलो दिमाग की जमीन के अंदर पनपता है, हमें क्या पता इसका अकीदा कैसा है। हम तो ये देखेंगे इसका अमल कैसा है, अमल से पता लगाया जाएगा। दरख्त के पत्तों से पता चलता है इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसकी जड़ों में कोई बीमारी है कि नहीं है। ये दरख्त के असल से असल कितनी मजबूत है इसके पत्ते बताते हैं कि इसके पत्ते कैसे हैं, इसकी शाखें कैसी हैं। तो उलमा ने क्या कहा, उसूल दीन और फुरूए दीन। अब कोई कितना ही बड़ा मौलाई बनता रहे, मौलाई हम उसी को समझेंगे जो अमल की मंजिल में सबसे आगे होगा। जब वो अमल करके दिखाएगा तो हम कहेंगे वाक़ईन नबूवत की अक़ीदा नबूवत इसके यहाँ
बड़ा मजबूत है, तवक्कुल करके दिखाएगा, आज़ा व जवारे से जाहिर करेगा, हम समझेंगे ये खुदा पर तवक्कुल किए हुए है। जब किसी जालिम के सामने डट कर के खड़ा हो जाएगा तो हम समझेंगे ये हुसैन का हकीकी चाहने वाला है, इसलिए कि इसके आज़ा व जवारे से अमल जाहिर हो रहा है। लेकिन अगर कोई दौलत के सामने सर झुका दे, जुल्म के सामने सर झुका दे और फिर इधर उधर जाता रहे और कहता रहे मैं तो इमाम का चाहने वाला हूं, लेकिन काम सारे उसके ऐसे हों जो इस्लाम के मुनाफी हों, जो अहले बैत के मुनाफी हों, तो फिर हम ये नहीं कह सकते ये अहले बैत का चाहने वाला है। ये तो उनकी बात रही कि जिनके यहाँ अकीदा तो है लेकिन अकीदे में कुछ बीमारियां हैं, इसलिए फल अगर सूखी हुई शाख पर या अगर शाखें कुमलाई हुई हों, इसलिए कि अगर जड़ में बीमारी लग जाएगी तो जाहिर सी बात है इसका असर जो नमूदार होगा वो शाखों पर होगा, पत्ते जर्द हो जाएंगे और उस पर अगर फल भी आएगा तो फल सेहतमंद नहीं होगा, खाने लायक नहीं होगा। फल ज़रूर आ सकता है लेकिन वो फल इस लायक नहीं होगा कि उसको इस्तेफादा किया जाए। ये तो उनकी बात रही जिनके रेशे में मुश्किल थोड़ी बहुत जो है कुछ हो गई, अकीदे में परेशानी मलंगियत की बुनियाद पर या अखबारियत की बुनियाद पर। लेकिन कुछ शाखें बड़ी सरसब्ज व शादाब हों, देखने में बड़ी हसीन मंजर, देखने में दिल लुभा लेने वाली, बड़ी बेनज़ीर, बड़ी प्यारी शाखें, बड़ी सरसब्ज व शादाब, घर की जीनत जहां देख रहे हैं बड़ी प्यारी लग रही हैं, लेकिन हमेशा ऐसी ही रहती हैं, कभी न कुमलाती हैं, न कभी जर्दी आती है उनके ऊपर, जैसी थी बिल्कुल वैसी ही की वैसी। हमने कहा ये हमने जब 2 महीने पहले देखा था तब भी ऐसी, 2 साल पहले देखा था तब भी ऐसी, आज देख रहे हैं तब भी ऐसी। कहा ये शाखें ऐसी ही रहेंगी। हमने कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये असल से मुत्तसिल नहीं है, इसका असल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मसनूई है, यहां पे असल नहीं है। हमने कहा फिर इसका फायदा? का देखने में बड़ी प्यारी लगती हैं, आप देखिए घर की जीनत बन जाएंगी, देखने में बड़ी प्यारी मालूम होंगी, लेकिन ये इसको आप ये ना समझिए कि जर्द हो जाएंगे या कुछ हो जाए इसलिए कि असल से मुत्तसिल नहीं है। हमने कहा इसकी और कोई खासियत? कहा इसकी एक खासियत ये भी है, अगर अभी ये गुलदस्ता हवा के सामने रख दिया जाए, तेजी के साथ हवा का झोंका आएगा तो फिर ये शाखें इस गुलदान के अंदर नहीं दिखाई देंगी, कोई शाख कहीं होगी, कोई शाख कहीं होगी, कोई और कहीं होगी। हमने कहा ये शाखें क्यों बिखर के रह गई? कहा तुम्हें पता नहीं है, इसलिए कि असल से मुत्तसिल नहीं है, असल से मुत्तसिल होती तो कोई कहीं ना होती, जो असल से मुत्तसिल था वो वहीं पे खड़ा रहा, जिनके यहां पर असल नहीं थी वो कहीं से कहीं दिखाई दिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाल। अब बात यह है कि जहां पर असल ना हो, हम उनसे कहते हैं कि ये बताइए ठीक है असल नहीं है लेकिन फर तो है, शाखें तो हैं, सरसब्ज़ व शादाब भी हैं, क्या इससे फल लिया जा सकता है? का दिमाग खराब हो गया है? फल उन्हीं शाखों पे लगता है जो असल से मुत्तसिल हों। हमने कहा अच्छा इससे फल नहीं लिया जा सकता? कहा नहीं। हमने कहा फिर वो जो असल से मुत्तसिल तो है लेकिन कुछ खामियों की बुनियाद पर, कुछ मुनहरिफीन की बुनियाद पर उसके रेशे में थोड़ी बहुत मुश्किल हो गई है, उसके यहां पर शाखों पे जर्दी आ गई है, का इससे भी फल नहीं लिया जा सकता।
तो फल मिलेगा किससे? कहा फल जब ही मिलेगा रेशा भी सही हो, अमल भी उसके एतबार से सही होना चाहिए। रेशा भी सही हो और रेशे के साथ साथ वो फर जो है अपनी असल से मुत्तसिल हो। जब फर अपनी असल से मुत्तसिल होगी तो तभी उससे आप फल लेकर के खा सकते हैं। यही वजह है रोज़े क़यामत बहुत से लोग खड़े होंगे आमाल को लिए हुए। हमारे आमाल की तरफ निगाह कर ली जाए, हमारे आमाल की तरफ निगाह कर ली जाए, एक आवाज आएगी, इन आमाल की तरफ निगाह तब की जाएगी, पहले असल बताओ यहां पर विलायत अली इब्न अबी तालिब है कि नहीं है? अगर असल मौजूद है तो उसके बाद फर पर निगाह की जाएगी। और यही वजह है अमल देखिए हमारे दरमियान में कुछ खतीब ये कहकर के चले जाते अकीदा सालिम होना चाहिए। अमल की कोई जरूरत नहीं है। अकीदा, जुमला कहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, अकीदा शर्त कबूल आमाल है। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदा बहुत से लोग कह देते बस अकीदा सालिम होना चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं रोज़े क़यामत अकीदा शर्त कबूल आमाल है। अगर मिसाल के तौर पर हमारे दरमियान में कोई पोस्ट निकल आए, फलां ओहदा किसको दिया जाएगा? कि जिसने इस डिग्री को कम से कम हासिल कर लिया हो। मसलन इंडिया के अंदर कोई पोस्ट निकलती है, उसके ऊपर बहुत से उम्मीदवार आते हैं, तो सबसे पहले क्या कहा जाता है कि देखिए आप लाइन में तब खड़े होइएगा, पहले ये बताइए कि आपने हाई स्कूल किया है कि नहीं किया। अगर आपने हाई स्कूल कर लिया है तो उसके बाद आप लाइन में खड़े रहिए, फिर हम तुम्हारी नाप तोल कर लेंगे, तुम्हारे बारे में सोचेंगे, फिक्र करेंगे, तुमसे कुछ सवालात कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ पर कितनी ही बेहतरीन बॉडी तुम्हारी क्यों ना हो, कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर अब वो शर्त अव्वलिया आपके यहाँ पे नहीं पाई जाती है तो हम तुम्हारे जिस्म की तरफ निगाह भी नहीं करेंगे। हैं ये हमारी हुकूमतें छोटे छोटी चीज़ों से, अगर कोई आकिल हो अपनी हुकूमतों के कवानीन के एतबार से भी ये समझ सकता है कि एक हुकूमत जब आर्मी के लिए भी मसलन भर्ती करने के लिए कोई फार्म निकालती है तो वो शर्त लगा देती है हाई स्कूल होना चाहिए। अगर हाई स्कूल ना हो, होंगे बॉडी बिल्डर, हो बेहतरीन जिस्म वाले, हो बेहतरीन कद वाले, लेकिन वो यहाँ आकर के ना खड़े हों। खड़ा वही होना चाहिए लाइन में जिसके यहाँ पर हाई स्कूल पहले मौजूद होना चाहिए। अगर हाई स्कूल किए हुए हैं तो लाइन में खड़े हो जाओ। अब हम नजर डालेंगे इसका जिस्म अच्छा है कि नहीं है, इसमें कोई बीमारी तो लगी हुई नहीं है, इसके यहाँ पे मुश्किलात तो नहीं पाई जाती हैं, इसके यहाँ पर किसी तरह की कोई खामी तो नहीं है। अगर उन शर्तों पर भी उतर जाएगा तो हमारे यहाँ तुम्हारा इंतखाब हो जाएगा। लेकिन अगर शर्तें अव्वलिया नहीं है, हो बहुत से लोग अमाल लिए हुए हों, रोज़े क़यामत यही कहा जाएगा पहले ये बताओ शर्तें अव्वलिया विलायत अली इब्न अबी तालिब है कि नहीं है। आप भले कहते रहें हमने ऐसे रोज़ा रखा, आप भले कहते रहें हमने रमज़ान में इतनी नमाजें पढ़ी, हमने ये काम अंजाम दिया, जिंदगी में इतनी मरतबा उम्रा किया, हज के लिए हर साल गए, हम कुछ नहीं देखना चाहते। सबसे पहले हमें यह दिखाओ विलायत अली इब्न अबी तालिब लेकर के आए हो या नहीं आए हो। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाल। अगर आपके यहाँ पर वो शर्तें मौजूद हैं तो ठीक, बस यहाँ पर अपने नाज़रीन के लिए मुतादिद ममालिक में जो इस मजलिस को समाअत कर रहे हैं उनके लिए है। अल्लाह ने अमल और ईमान दोनों को बाहम एक साथ बयान किया है। अगर अकीदा सही हो लेकिन अमल ना हो तो फिर भी आपको फल नहीं मिलने वाला है, और अगर अकीदा सही नहीं है और अमाल चाहे जैसे हों फिर भी आपको फल नहीं मिलने वाला है। आप वहाँ पर ले करके क्या जा रहे हैं उसको देखिए, पहली शर्तों को आपने अंजाम दिया है कि अंजाम नहीं दिया है। बस अपने नाज़रीन के लिए एक मिसाल पेश करता हूँ, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाल।
ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے ہر ایک یہی کہتا ہے مجھ کو جنت چاہیے، میں جب مروں تو اس کے بعد کوئی سورگ کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی جنت کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن سب کا عقیدہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم کو جنت میں جانا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جنت اور جہنم ہم نے دو کشور ہیں ہمارے یہاں پر، اپنے ناظرین کے لیے مثال کے لیے یہ الفاظ میرے ہیں، مگر اس کو پوری قرآن اور حدیث کی سپورٹ حاصل ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے دو کشور بنائے، ایک کا نام جنت رکھا، ایک کا نام جہنم رکھا، دونوں کی کونسلیٹ اس دنیا کے اندر وابستہ قائم کر دیں، عمل کر کے آؤ۔ میں نے دونوں کے وزارت خانے بھیج دیے ہیں دنیا کے اندر، جس کی ویزا لے کر کے آؤ گے ادھر ہی بھیج دوں گا۔ میں عادل برحق ہوں، میں چاہتا تو یہ ہوں سب کے سب جنت میں چلے جائیں، لیکن بغیر عمل کے میں جنت دے دوں یہ میرے عدل کے منافی ہے۔ لہذا میں نے دونوں کے سفارت خانے اس دنیا کے اندر قائم کر دیے، جس کی ویزا لے کر کے آؤ گے اس کو وہیں پر بھیج دوں گا۔ اب اس ویزا کو حاصل کرنے کے لیے انسان جب کسی سفارت خانے میں جاتا ہے تو جانے کے بعد کہتا ہے مجھے آپ کے ملک کی ویزا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے لوگ کہتے یہی ہیں کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک کا قانون کیا ہے؟ کہا کیا قانون ہے؟ کہ زبان یہ چلتی ہے۔ کہا ٹھیک، ہم زبان اس کو سیکھے ہوئے ہیں، وہاں پر اس طرح سے عمل کرنا ہوگا۔ ٹھیک، ہم اس کو عمل کریں گے اس طرح سے۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے وہاں کا پہناوا کیسا ہے؟ کہاں وہ بھی معلوم ہے۔ کہاں اس طرح سے اگر یہ ساری شرطیں، کھانا ایسا ہوگا، پینا یہ ہوگا، رہنا اس طرح سے ہوگا، لائف اسٹائل آپ کا یہ ہونا چاہیے، آپ کو جو ہم پڑھائیں گے، مثلا ہم پڑھنے کی ویزا لینا چاہیں، ہم جو پڑھائیں گے وہ پڑھنا ہوگا، ہم جس طرح سے رکھیں گے اس طرح سے رہنا ہوگا، آپ کا لائف اسٹائل آپ خود انتخاب نہیں کریں گے، ہم جو انتخاب کریں گے، جو ہم تم سے کہیں گے آپ کو اس طریقے سے رہنا ہوگا۔ اگر یہ تمام کی تمام شرطیں آپ قبول کرتے ہیں تو آئیے بسم اللہ، یہ فارم رکھا ہوا ہے، آپ اس کو بھریے اور بھرنے کے بعد چلے جائیے، ویزا صادر ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو یہ شرطیں قبول نہیں ہیں تو ذہن میں یہ فکر بھی نہ کرنا۔ اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ صاحب ہم کھائیں گے اپنی مرضی کا، پیئیں گے اپنی مرضی کا، رہیں گے اپنے اعتبار سے، پہنیں گے اپنے اعتبار سے، تو وہ یہی کہے گا ہمارے یہاں کھانے پینے کی شرط ہے، کھانا اس انداز سے ہوگا، پینا اس انداز کا ہوگا، لباس اس انداز کا ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ کی شرطیں ہیں کہ میں کھاؤں گا یہ، ہم کہہ رہے ہیں آپ کو یہ کھانا ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کھاؤں گا وہ چیز، ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو پینا یہ پڑے گا، آپ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں پیوں گا، میں وہ چیز پیوں گا، تو یاد رکھیے گا ہماری ویزا تمہارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ جو تمہاری شرطیں ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی۔ یہ کھانا ہمارے ملک میں نہیں، یہ فلاں ملک میں ملتا ہے، یہ پہننے کا لباس ہمارے یہاں نہیں، یہ فلاں ملک میں پہنا جاتا ہے، آپ کا یہ لائف اسٹائل جو ہے وہ ہمارے یہاں سے ٹیلی نہیں کرتا ہے، یہ فلاں ملک سے ٹیلی کرتا ہے۔ تو جب دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک ویزا دینے کے لیے اپنی شرطوں کو منواتا ہے، رہنا ہمارے طریقے سے، جینا ہمارے طریقے سے، سوچنا ہمارے طریقے سے، فکر کرنا ہمارے طریقے سے، اور لائف اسٹائل آپ کا ہمارے طریقے سے ہونا چاہیے، تو اللہ نے جس جنت کو اس انداز سے بنایا اور سنوارا ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے، ہر انسان اس میں جانا چاہتا ہے، تو کیا اس نے کچھ شرط و شروط نہیں رکھی ہوں گی؟ ضرور رکھی ہے، اس نے الگو بھی بھیج دیے ہیں، دیکھو زندگی کرنا ان کے طریقے سے، رہنا ان کے طریقے سے، کھانا ان کے طریقے سے، پینا ان کے جیسا، لباس ان کے جیسا ہونا چاہیے۔ جب تم ان کے جیسے بن جاؤ گے تو ہم تمہارے لیے ویزا صادر کر دیں گے۔ حب علی جواز للجنہ، صلوات پڑھیں محمد وال۔ جنت چاہیے، ان جیسے بن کر کے آنا۔ یہی وجہ ہے زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ السلام علیکہ یا میزان الایمان میزان الاعمال۔ امام علی کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ سلام ہو آپ پر اعمال کی ترازو،
اب اس کا مطلب یہ ہے روز قیامت جو ہمارے اعمال تولے جائیں گے وہ کوئی دنیاوی ترازو نہیں ہوگی دو پڑلوں والی کہ ایک میں برے اعمال کو رکھ دیا جائے ایک میں اچھے اعمال کو رکھ دیا جائے پھر اس کے بعد دیکھا جائے کون سا پڑلہ بھاری ہے کون سا پڑلہ بھاری نہیں ہے دیکھا جائے اس طرح سے نہیں روز قیامت ہمارے اعمال کی ترازو جو ہوگی یہ دو پڑلوں والی نہیں ہوگی بلکہ ہمارے سامنے علی کے اعمال رکھے جائیں گے فاطمہ کے اعمال رکھے جائیں گے حسنین کے اعمال سامنے موجود ہوں گے اور اللہ کہے گا اب تم اپنے اعمال کو ان کے اعمال سے ملاؤ تمہاری نماز کیسی تھی ان کی نماز کیسی ہے تمہارا علم کیسا تھا ان کا علم کیسا ہے اگر کچھ شباہتیں ہیں کچھ مناسبتیں ہیں تو تم ان جیسے ہو جہاں یہ وہاں تم صلوات پڑھیں محمد وال اگر تمہارے اعمال کی شباہتیں ان کے اعمال جیسی ہیں کمی اور کسری کے لیے ہی تو ان کو شافع محشر بنایا ہے کچھ تھوڑی بہت کمی رہ گئی علی شافع محشر ہیں شہزادی جا بڑھ کر کے شفاعت کر لیں گی لیکن جہاں پر اعمال ہی نہ ہوں سامنے اعمال رکھے ہوئے ہیں ادھر روزے ہیں نمازیں ہیں خمس ہے زکوٰۃ ہے مظلوموں کی مدد ہے یتیموں کی مدد ہے ادھر سے کہا گیا لاؤ ان جیسے اعمال کہ ہم تو صرف ان کو مانتے تھے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان اس لیے حدیث میں جتنے الفاظ آئے ہیں واقعاً اگر اس کے اوپر توجہ کی جائے تو اشرے کافی ہیں ایک ایک فقرے کے اوپر میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے اگر کوئی صاحب کنارے کے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کے تعریف کرتے رہیں کشتی کی کشتی بڑی پیاری ہے اس کے ستون بڑے پیارے ہیں یہ بڑی پیاری ہے اس کے اوپر بڑی لاگت لگی ہوئی ہے بڑی حسین ہے بڑی جمیل ہے تو یہ بتائیے کیا وہ نجات یہ کہنے سے پا جائے گا یا یہ نہیں اگر تیزی کے ساتھ پانی کی موج بلند ہوئی ہو اور وہ تیزی کی طرف کشتی کی طرف بڑھ رہی ہو اور یہ صاحب دیکھنے کے بعد کہیں یہ اگر ٹکرا گئی تو کشتی نیست و نابود ہو جائے گی بڑی لاگت لگی ہوئی تھی رونا شروع کر دیں رونے کی وجہ سے کیا یہ خود نجات پا جائے گا کہا نہیں جو اس میں سوار ہوگا نجات اسی کو ملے گی اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے کشتی نوح میں جو سوار ہو گیا اسی نے نجات پائی جس نے جو سوار نہیں ہوا وہ نجات کے کنارے سے منسلک نہیں ہوا اہل بیت کشتی نجات ہیں اس کا مطلب کیا ہے کشتی نجات یعنی کشتی عمل ہیں جیسا ان کا عمل ہے ویسا ہی عمل تم کرتے چلے جاؤ جیسے ان کی اطاعت ہے ویسے ہی اطاعت تم کرتے چلے جاؤ نجات صدر صدی ہے کہیں پر کمی اور کسری رہ جائے گی نقص رہ جائے گا تو یہ ہے نا شفاعت کرنے کے لیے اللہ نے ان کو اتنا کنٹرول دیا ہے ان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ کسی کے کمی اور کسری اعمال کے بنیاد پر اس کے شفاعت کریں لیکن جہاں پر اعمال ہی نہ ہوں تو پھر وہ لے کر کے کیا جائے گا جو کشتی کی تعریف کرتا رہے کشتی کے لیے روتا رہے لیکن کشتی میں سوار نہ ہو نجات نہیں مل سکتی ہے اگر تم کو نجات چاہیے تو کشتی میں سوار ہو جاؤ بس عزیزان گرامی میں نے ختم کیا اپنے بیان کو میں نے جیسے کہ ابتدائی مجلس میں بیان کیا کہ یہ عزاداری تحریک ہے رسم نہیں ہے جس کے بنیاد جناب زینب سلام اللہ علیہ اور سید سجاد علیہ السلام نے ڈالی ہے اور جناب زینب اور سید سجاد قید خانے سے رہا ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ ہم کو اجازت دو ہم نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا میرے لال سجاد جا کر کے کہہ دو بہت سے لوگ یہاں پر نہ جانے کس عقیدے کی بنیاد پر یہ کہنے لگتے ہیں کہ یزید کو اہل حرم پر ترس آ گیا تھا اس لیے اس نے اہل حرم کو رہا کر دیا
میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یزید جس کو 6 مہینے کے بچے پر رحم نہ آیا ہو، جس کو فرزند رسول حسین کے اوپر رحم نہ آیا ہو، اس کو آج کیا رحم آیا ہوگا کہ اہل حرم کو اس نے رہا کر دیا۔ اہل حرم کی رہائی یہ یزید کی ترس کھا کر کے نہیں تھی، بلکہ اس کی مجبوری تھی۔ اور یہ اس کی مجبوری کیا تھی؟ مصائب میں بیان کروں گا کہ اس کی مجبوری کیا تھی۔ سب سے پہلی مجبوری تو اس کی یہ تھی کہ جب سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، یزید کو سونا میسر نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری مجبوری جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ اہل حرم جب سے یزید کے قید خانے میں پہنچے تھے، اور جب یہ واہ حسینہ کی صدا بلند کر کے روتے تھے، اور یہ صدا یزید کے قید خانے سے بلند ہوتی تھی، تو جو وہاں سے گزرتا تھا واہ حسینہ کی صدا میں اتنا کرب تھا، اتنا اضطراب تھا کہ جب وہ اس یا حسین کی صدا کو سنتا تھا تو بلک جاتا تھا، روتے ہوئے گزرتا تھا۔ اور اس نے ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا تھا، پورا شام ماتم کدا بن چکا تھا۔ یزید کو اپنے تخت کی سلطنت کی فکر ہوئی کہ اگر اسی طرح سے رہا تو امکان یہ ہے کہ شام میں انقلاب آ جائے اور میرا تختہ پلٹ جائے۔ دوسری مجبوری یہ تھی۔ اور تیسری مجبوری جو خود یزید کے گھر سے پیدا ہوئی، جو آج یزید کی بیوی ہند ہے۔ دیکھیے، یہ آج یزید کی بیوی ہے، کل شہزادی کی کنیز تھی، اور اس نے شہزادی کی کنیزی میں قرآن شہزادی سے پڑھا تھا۔ اور جب اس نے قرآن پڑھا تھا، جب قرآن کا تکملہ ہوا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کے شہزادی سے عرض کی، شہزادی آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آج میرا کوئی گھر نہیں ہے، لیکن اگر میرا کوئی گھر ہوا تو میں ضرور آپ کو اپنا مہمان بلاؤں گی، آپ کی دعوت کروں گی، آپ کو اپنے گھر بلاؤں گی۔ تو شہزادی نے کہا تھا کہ ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے، لیکن تو ہم کو دیکھے گی، پہچان نہیں پائے گی۔ ہند تڑپ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کنیز اپنی شہزادی کو دیکھے اور پہچان نہ پائے؟ لیکن ہند کو شہزادی کو جھٹلانے کی ہمت تو نہ ہوئی۔ ہند کے اندر یہ دل میں طوفان لے کر کے یہاں سے رخصت ہو گئی۔ ہند کی شادی ہو گئی، شہزادی کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور ادھر ہند کو اہل بیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ حسین سے مدینہ چھوٹ گیا، ہند کو کوئی خبر نہیں۔ حسین مکہ پہنچ گئے، ہند کو کچھ خبر نہیں۔ حسین کربلا کے اندر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے، ہند کو کوئی اطلاع نہیں ہوئی۔ اہل حرم کو اسیر کر کے کوفہ اور کوفے سے شام لے جایا گیا، ابھی ہند کو کچھ پتہ نہ چلا۔ پتہ کب چلا؟ جب ایک دن یزید کے اس ٹوٹے ہوئے قید خانے سے وہ حسینہ کی صدا رات کے ہنگام میں بلند ہوئی، اور یہ آواز ہند کے کانوں میں پہنچی۔ ایک مرتبہ ہند نے سنا وہ حسینہ، یہ سننے کے بعد ایک مرتبہ ہند تڑپ گئی، اور تڑپنے کے بعد یزید کے پاس پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے، ہند یہ بتائیے قیدی کون ہے جو وہ حسینہ کی صدا بلند کر کے رو رہے ہیں؟ یزید چونکہ ہند کے عقیدے سے واقف تھا، اس لیے ٹال گیا، وہ ٹالتا رہا۔ لیکن ہند نے ایک مرتبہ اپنی کنیز سے کہا کہ جاؤ قید خانے کے اندر جا کر کے ہمارے آنے کی اطلاع کر دو کہ آج یزید کی بیوی ہند تم سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ یہیں پر میر انیس کہتے ہیں کہ قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے۔ یہ غیرت سے کیوں موئی جاتی ہے؟ ایک مرتبہ کنیز نے جا کر کے قید خانے میں کہا، آج یزید کی بیوی ہند تم سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ عزاداروں بس جیسے ہی شہزادی نے اتنا سنا، ایک مرتبہ تڑپ گئی، ارے آج وہ ایک شہزادے کی بیوی ہے، آج وہ شہزادی بن کر کے آئے گی اور ہم زمین پر بیٹھیں گے۔ کرسی کو لا کر کے رکھ دیا گیا۔ یزید کی بیوی ہند ایک مرتبہ وہاں پر آ کر کے بیٹھی جہاں تمام خواتین بیٹھی تھیں۔ ایک مرتبہ اس نے پوچھنا شروع کیا، یہ بتاؤ تمہارا سردار کون ہے؟ تو کسی نے اشارہ کر کے کہا، یہ جو سفید بالوں والی ہمارے درمیان میں گھٹنوں میں سر رکھے بیٹھی ہوئی ہے، یہی ہماری سردار ہے۔ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ مجھے ذرا یہ بتاؤ تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند
نے اتنا سنا ایک مرتبہ کرسی سے کھڑی ہو گئی. تم مدینے کے رہنے والے ہو, اگر مدینے کے رہنے والے ہو پھر تو تم میری شہزادی کو ضرور جانتے ہوں گے. مدینے میں کس مقام کے رہنے والے ہو؟ ہم محلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں. محلے بنی ہاشم کا نام سنا زمین پر بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد کہا محلے بنی ہاشم میں میری شہزادی زینب بھی رہتی ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی اتنا سنا آواز آئی, کیا تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. ایک مرتبہ کہا کیسی بات کرتی ہو, مجھے کنیزی کا شرف حاصل ہوا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی اتنا سنا ایک مرتبہ چہرے سے بالوں کو ہٹا دیا اور کہا ہند پہچانا کہاں, لے پہچان لے میں تیری شہزادی زینب. ازادر جیسے ہند نے اتنا سنا ایک مرتبہ تیزی سے دربار کی طرف دوڑی. یزید, ارے یہ تو نے کیا کر دیا؟ ہائے میرا شہزادہ, میری شہزادیاں. لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات کو اسحال کر دیجئے.